اپنے متعلق تفصیل بتاؤ، دھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ میں ویسے ہی گلی سے گزر رہی تھی کہ یہ راہداری نظر آئی اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آ گئی۔ جولیا نے بات بناتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ دھیڑ عمر آدمی جولیا کی بات سن کر چراغ پا ہو گیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں، اور دھیڑ عمر آدمی کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ سخت کر دیا اور دوسرے لمحے کمرہ ایک زوردار چینخ سے گونج اٹھا۔ پہلی چینخ تو صفدر کے منہ سے نکلی تھی، مگر دوسری چینخ جونی کی تھی، کیونکہ ریوالور سے نکلنے والے شعلے سے صفدر جونی کی پوزیشن کو دیکھ چکا تھا۔ ادھر گولی بازو میں لگی، ادھر اس نے جونی کے سینے پر فلائنگ کک لگا دی تھی۔ زوردار فلائنگ ککس نے جونی کے سینے کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ چنانچہ دوسری چینخ جونی کے حلق سے نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ صفدر بھی فرش پر گر پڑا تھا، مگر گرتے ہی اس نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی تھیں۔ اس طرح وہ باس کو اپنی پوزیشن نہیں بتلانا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک کونے میں موجود تھا۔ دوسری چینخ کے بعد کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ باس نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ آخر چند لمحوں بعد جب صفدر کی آنکھیں اندھیرے میں بخوبی کام کرنے لگ گئیں تو اس نے غور سے دیکھا تو کمرہ خالی ہی محسوس ہو رہا تھا اور باس غائب تھا۔ صفدر حیرت سے بت بنا رہ گیا کہ یہ باس نہ جانے کہاں اور کیسے غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا، شاید بجلی فیل ہو گئی تھی۔ صفدر نے عجیب نظروں سے جلتے ہوئے بلب کی طرف دیکھا، جیسے اسے بجلی فیل ہونے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ پھر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ باس واقعی غائب تھا، جبکہ جونی ایک طرف مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل کر فرش پر جم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ضرب کافی شدید پڑی تھی، اس لیے ایک ہی چیخ میں معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر مشین گن اٹھا لی۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے مشین گن سیدھی کی اور آٹومیٹک لاک پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور وہ جھپٹ کر باہر آ گیا۔ یہ وہی راہداری تھی جس سے وہ لایا گیا تھا۔ صفدر مشین گن اٹھائے محتاط قدم اٹھاتا ہوا راہداری پار کرتا ہوا ان سیڑھیوں تک پہنچا۔ پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا۔ اس نے بٹن دبایا اور دوسرے لمحے وہ دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں اسے ہوش آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور باہر نکل آیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک طویل سی راہداری تھی جس میں کمروں کے دروازے تھے۔ بیشتر دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل بھاگے، مگر اس نے سر جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اسے زیادہ فکر نہ تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پوری سن گن لے کر ہی یہاں سے جائے کہ یہ سارا چکر آخر ہے کیا۔ اسے تو قطعی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو بس اپنے ذہنی ایچ کے تحت پھنس گیا تھا۔ مشین گن لیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک دروازے سے روشنی کی پتلی سی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ جب اس نے آہستہ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا اور صفدر مشین گن لیے اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ صفدر نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آگے بڑھ آیا۔ سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ اس نے دروازے کو دبایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے یہاں بھی کی ہول والا حربہ آزمایا، لیکن کی ہول سے دیکھنے پر سوائے ایک رنگین پردے کے کچھ نظر نہ آیا۔ دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا پردہ تھا۔ اس نے اب کی ہول سے اپنے کان لگا دی۔ اب آوازیں قدرے واضح ہو گئی تھیں، لیکن پوری بات کا مطلب اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آواز البتہ اس نے پہچان لی تھی، یہ باس کی آواز تھی اور وہ شاید ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کاؤنٹر پر یہ دوسری پارٹی کہاں سے ٹپک پڑی۔ اوور، باس کی آواز سنائی دی۔ معلوم، باس، تصویر، احمق، اوور اینڈ آل کی آوازیں سنائی دیں اور پھر بات چیت ختم ہو گئی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صفدر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر مشین گن لے کر سیدھا ہو گیا۔ کم ان۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد باس کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے مشین گن کی نال سے دروازے پر دباؤ ڈالا اور اس بار دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا لاک شاید الیکٹرک سسٹم پر بنایا گیا تھا۔ صفدر مشین گن لیے اندر داخل ہو گیا۔ وہی باس سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہینڈز اپ۔ صفدر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں
کہا، مگر باس جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں تک ضرور آؤ گے، باس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، صفدر نے اس کے اطمینان کو دیکھ کر قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم مشین گن چلا کر دیکھ لو، اگر ایک بھی گولی مجھے چھو جائے تو میں تمہیں یہاں سے جانے کا بخوشی اجازت دے دوں گا، باس نے بدستور مضحکہ خیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے صفدر نے باس پر فائر کھول دیا۔ لیکن صفدر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گولیوں کی بچھاڑ باس کے قریب جا کر جھٹکا کھا کر مڑ جاتی اور پچھلی دیوار چھلنی ہو گئی، لیکن اس باس کو ایک گولی بھی نہ چھو سکی۔ یہ دیکھ کر صفدر نے فائرنگ بند کر دی۔ بس اسی کے بھروسے مجھے حکم دے رہے تھے، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ کرسی کے گرد میگنا ریز اثار موجود ہیں، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اب تم مشین گن پھینک کر اپنے ہاتھ اٹھا لو ورنہ تمہارے جسم میں سینکڑوں سوراخ ہو جائیں گے، اس بار باس نے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں ایسا کرنے سے انکار کر دوں تو پھر؟ صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ انکار کرنے سے پہلے ذرا ارد گرد ضرور دیکھ لو، باس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس کرسی کے بازو پر جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ذرا سا دبا دیا، اور پھر صفدر کو یہ نظارہ دیکھ کر مشین گن پھینکنی ہی پڑی، کیونکہ کمرے کی دیواروں میں چاروں طرف مشین گنوں کی نالیاں باہر نکلی ہوئی تھیں جن کا رخ صفدر کی طرف تھا۔ صفدر نے مشین گن پھینک کر ہاتھ اٹھا دیے، دوسرے ہی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور پھر 3 تنو مند آدمی اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے صفدر کو اچھی طرح رسیوں سے کس کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ صفدر نے بہت چاہا کہ وہ ان سے الجھ جائے اور شاید اس طرح اسے یہاں سے بچ نکلنے کا موقع مل جائے، مگر وہ آدمی انتہائی محتاط واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے صفدر کو ذرا سا بھی موقع نہ دیا اور صفدر کو ستون سے اچھی طرح باندھ کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا اور باس اب کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھ آیا تھا۔ تمہاری موت میں اب صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، اگر تم اپنے متعلق سب کچھ بتلا دو تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں، باس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں سب کچھ بتلانے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے اب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تم کتنے ترقی یافتہ اور کتنے طاقتور ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی شکست خوردہ تھا، جیسے وہ اس گروہ اور خصوصاً باس سے انتہائی مرعوب ہو گیا ہو۔ اب تم نے حقیقت پسندی سے کام لیا، باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کے ہر انسان کی طرح شاید وہ بھی خوشامد پسند واقع ہوا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لو، میں تمہاری سرگردگی میں کام کرنا فخر سمجھوں گا، صفدر نے مسکین سے لہجے میں کہا۔ اس بات کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں گروپ میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں، باس نے بڑے اتفاق سے جواب دیا۔ تم ٹھیک ہے، بہرحال یہ میری درخواست تھی، تمہاری مرضی، اسے قبول کرو یا نہ کرو، بہرحال میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، صفدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جلدی بتلاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، باس نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا۔ میرا نام صفدر سعید ہے اور میں کنگسٹن روڈ کے فلیٹ نمبر 104 میں رہتا ہوں، بلیک میلنگ میرا پیشہ ہے اور میں ادھر ادھر سے بہت لوگوں کی سیکرٹس چوری کر کے انہیں بلیک میل کرتا رہتا ہوں، اکیلا کام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا کوئی گروپ اب تک نظر نہیں آیا تھا جسے میں اپنے سے اونچا سمجھ سکوں۔ میں دکان میں کھڑا شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے سے انتہائی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی مجھے مینیجر کے آفس میں جاتا ہوا نظر آیا۔ چونکہ میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے فیس ریڈنگ میں مہارت حاصل ہے، اس لیے نوجوان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کھٹک گیا کہ بات کچھ مشکوک ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے مینیجر کے آفس میں داخل ہوا، مگر ابھی میں کچھ دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ میرے سر پر چوٹ لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں یہاں موجود تھا اور اب تک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، باس جو بڑی دلچسپی سے یہ تفصیل سن رہا تھا چند لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اگر تمہاری کہانی غلط ثابت ہوئی تو، باس نے رک کر قدرے کرخت لہجے میں کہا، تو بے شک مجھے گولی مار دینا، صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ باس چند لمحے بغور صفدر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ صفدر کو اپنے ذہن میں کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو۔ اس نے بلیک میلنگ والے آئیڈیے کو ذہن میں جما کر نگاہیں باس کے آنکھوں میں ڈالے رکھیں۔ چند لمحوں بعد سرسراہٹ رک گئی اور باس نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھا لیں۔ تم سچے معلوم ہو رہے ہو، باس نے آہستہ سے کہا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو، جبکہ صفدر خاموش رہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنی ذہانت، اپنی ذہنی قوت پر خوش ہو رہا تھا جس کے ذریعے وہ باس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم میرے گروپ میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ باس نے اچانک صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم میرے معیار سے کہیں زیادہ اونچے اور ترقی یافتہ ہو، میں اکیلا ہوں اور مجھے ہر وقت گرفتاری کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی طاقتور گروپ میں شامل ہو جاؤں جو میری حفاظت کر سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تم ہمارے کس کام آ سکتے ہو؟ باس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جو کام تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں، تم غیر ملکی اور میں مقامی ہوں، اور پھر بلیک میلر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کی ہر اہم شخصیت اور ہر آدمی کے متعلق اچھی طرح علم ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی کیا سرگرمیاں ہیں، صفدر نے آئیڈیا پیش کرتے ہوئے کہا۔
ہو نہا۔ باس نے نکارہ بھرا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ صفدر کے متعلق کیا فیصلہ کرے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہمارے گروپ کے وفادار رہو گے؟ باس نے صفدر سے پوچھا۔ اس کے لیے تم جس قسم کا بھی اطمینان کرنا چاہو کر سکتے ہو، صفدر نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ باس کو جواب دیتا، کمرے میں ہلکی سی سیٹی بجنے لگی اور باس دوبارہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے کرسی کے بازو پر دباؤ ڈالا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور وہاں ایک آدمی جس کا تمام چہرہ زخموں سے پر تھا، اپنے کاندھوں پر ایک آدمی کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ لدے ہوئے آدمی کا منہ پشت کی طرف تھا، اس لیے صفدر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کون ہے۔ باس نے دوبارہ دباؤ ڈال کر اسکرین بند کر دی اور پھر اس کی آواز گونجی، کم ان۔ باس نے کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ سسٹم کیا ہے۔ صفدر کو بھی وہ اسی طرح اسکرین پر پہلے دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ پھر چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور وہ آدمی اندر داخل ہوا۔ وائٹ لائن۔ اس آدمی نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، نمبر 11 یہ کون ہے؟ باس نے حیرت سے پوچھا اور پھر نمبر 11 نے اپنے کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کو باس کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ صفدر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ صدیقی تھا اور اس کے ماتھے پر بڑا سا گومڑا ابھرا ہوا تھا۔ باس یہ آدمی اس کے متعلق پوچھتا ہوا آیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے ترکیب نمبر 12 کے تحت بے ہوش کیا گیا۔ نمبر 11 نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو باس چونک پڑا۔ اس کے متعلق پوچھتا ہوا کہ تو کیا یہ اس کا ساتھی ہے؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس۔ نمبر 11 نے جواب دیا تو صفدر سوچنے لگا کہ یہ برا ہوا، اب باس اس کے متعلق مشکوک ہو جائے گا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ باس نے طنزیہ لہجے میں صفدر سے مصادب ہو کر پوچھا۔ یہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ میرا مخبر ہے، مجھے معلومات فروخت کرتا ہے۔ صفدر نے ایک اور حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، ہونا ٹھیک ہے۔ نمبر 11 تم جاؤ اور سنو، آپریشن کے متعلق کوئی رپورٹ آتے ہی مجھے اطلاع کرنا۔ باس نے نمبر 11 کو حکم دیتے ہوئے کہا، اوکے باس۔ نمبر 11 جواب دیا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو کچھ حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ صفدر نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ باس نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ شاید صفدر کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا، بلا تکلف گولی مار دو، مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ صفدر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے تم خود ہی سے گولی مارو گے، یہ تمہاری وفاداری کا امتحان بھی ہے اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا، ورنہ تمہارا انجام تو ظاہر ہی ہے۔ باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مگر صفدر خاموش رہا۔ وہ عجیب سچویشن میں پھنس گیا تھا، وہ صدیقی کو گولی نہیں مار سکتا تھا لیکن باس کے گروپ میں بھی شامل ہونا چاہتا تھا۔ باس نے کرسی پر مخصوص دباؤ ڈالا تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ اسے کھول دو، باس نے ان میں سے ایک کو حکم دیتے ہوئے کہا اور وہ مشین گن دیوار کے سہارے رکھ کر صفدر کی طرف بڑھا۔ اس نے رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد صفدر آزاد ہو گیا۔ اسے ایک مشین گن دے دو، باس نے تخمانہ لہجے میں کہا تو وہ شخص ایک لمحے کے لیے اس اچانک حکم پر حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس نے دیوار کے سہارے رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر صفدر کی طرف بڑھا دی۔ صفدر نے مشین گن لی اور پھر اس کا میگزین چیک کرنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ متواتر سوچ رہا تھا کہ اس سچویشن سے کس طرح نپٹا جائے۔ وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹ کر دیوار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بدستور مشین گن کا رخ صفدر کی طرف کر رکھا تھا۔ اپنے ساتھی کو گولی مار دو فوراً، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو صفدر نے مشین گن سیدھی کر لی۔ اس کا رخ بے ہوش صدیقی کی طرف تھا۔